واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 85 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آج اس سلسلے کی آخری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لائک اور کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ اس سلسلے کے بعد حسن بن صبا کی جنت یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شجاعت سے متعلق ایک انتہائی لاجواب اور بے مثال سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ ہماری ویڈیوز دیکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین آئیے اب بڑھتے ہیں آخری قسط کی جانب۔ ناظرین، سومناتھ کا بت ہوا میں معلق ہے۔ بت کو مندر کے بڑے کمرے میں اس انداز میں معلق دیکھ کر ہر شخص اس کی برتری تسلیم کر لیتا، اور جو برتری تسلیم نہ کرتا وہ بھی ایک بار سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ وزنی بت کسی زنجیر، کسی نظر نہ آنے والے سہارے کے بغیر کس طرح فضا میں معلق ہے۔ ناظرین، سلطان کے ساتھ اس وقت معروف مسلم دانشور اور عظیم سائنسدان البیرونی بھی موجود تھے۔ محمود غزنوی نے حیران ہو کر البیرونی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بت بغیر کسی سہارے کے فضا میں کس طرح معلق ہے؟ ناظرین، البیرونی نے چند لمحے سوچا، پھر ادب سے بولا، سلطان معظم، اس مندر کے چھت کی اس طرف سے چند اینٹیں نکلوا دیں۔ سلطان کے حکم پر چند اینٹیں نکالی گئیں۔ جب چھت سے البیرونی کی بتائی ہوئی جگہ سے کچھ اینٹیں نکالی گئیں تو سومناتھ کی فضا میں معلق بت یکدم ایک طرف جھک گیا اور زمین سے قریب تر آ گیا۔ البیرونی نے ادب سے وضاحت کی، سلطان معظم، یہ ان ہندو پروہتوں اور پنڈتوں کی مکاری ہے۔ یہ بت لوہے کا بنوایا گیا ہے اور مندر کی چھت پر مخصوص جگہ بہت بڑے مقناطیس نصب کیے گئے۔ یہ مقناطیس لوہے کی بت کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور یوں یہ بت ساکت و معلق رہتا ہے۔ چونکہ یہ بڑے بڑے مقناطیس مضبوطی سے نصب کیے گئے ہیں، اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، اسی لیے یہ بت بھی فضا میں معلق ہے۔ ناظرین، جب مندر کی چھت اکھاڑی گئی تو وہ بت بھی دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ پھر اینٹوں کا معائنہ کیا گیا تو البیرونی کا تجزیہ 100% صحیح نکلا۔ سومناتھ مندر کے حوالے سے بھارت کی معروف تاریخ دان رومیلا تھاپر نے سن 2005 میں ایک کتاب سومناتھا ایک تاریخ کی کئی آوازیں لکھی تھی، جس میں انہوں نے سلطان محمود غزنوی کے سومناتھ مندر پر حملے کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ناظرین، رومیلا تھاپر کے مطابق سومناتھ مندر پر حملے اور اس کے بڑے بت کو توڑنے کے واقعے کو بھارت میں ہندو مسلم تفریق کا ایک کلیدی لمحہ بتایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس زمانے میں اس کی شاید اتنی اہمیت نہیں تھی۔ برطانوی راج میں سب سے پہلے انگریزوں نے اس واقعے کو ہندو مسلمان تفریق کے طور پر پیش کیا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد سے متضاد نظریات کے لوگ اسے اپنے اپنے معنی پہناتے رہے ہیں۔ رومیلا تھاپر کے مطابق 11ویں صدی سے 2-3 صدیوں بعد تک اس واقعے کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی اور مقامی ذرائع اور دستاویز میں اس کا معمولی سا ذکر ہے۔ ان معلومات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس زمانے میں اور اس ماحول میں مندروں کی تباہی، لوٹ مار اور پھر مرمت عام تھی۔ رومیلا تھاپر نے سینکڑوں کتابوں، مقالوں اور قدیم سنگی کتبوں کے حوالے سے یہ حقیقت دریافت کی ہے کہ سومناتھ، جو سومناتھ پٹن، سوم شاور پٹن اور دیو پٹن کے نام سے بھی مشہور، کبھی بھی محمود نے برباد نہ کیا۔ تھاپر کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں بڑے اور اہم مندروں کی جاگیریں ہوتی تھی اور ان کے اندر نذرانوں کی صورت میں جمع شدہ بے پناہ دولت ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب کوئی ہندو راجہ بھی ان خطوں میں یلغار کرتا تو وہ بھی ان مندروں کو لوٹتا تھا اور اکثر اپنی فتح کی نشانی کے طور پر وہاں ایستادہ بت اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ تو محمود نے بھی وہی کچھ کیا جو اس سے بیشتر ہندو راجے کرتے آئے تھے، لیکن سب کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا آج بیان کیا جا رہا ہے۔ اس عہد کے کسی مخطوطے یا دریافت ہونے والے پتھر پر یہ نقش نہیں ہے کہ محمود کے حملے کے بعد سومناتھ اجڑ گیا، بلکہ یہ درج ہے کہ اس کی یلغار کے بعد سومناتھ بدستور آباد رہا اور وہاں پرستش ہوتی رہی۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود غزنوی بیمار بھی رہے۔ اپنی آخری جنگی مہم سن 1029 عیسوی میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آل بویا کو شکست دی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے دق اور سل کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 اپریل سن 1030 عیسوی میں
نے 59 سال کی عمر میں غزنی میں وفات پائی، تو اس وقت یہ عظیم الشان شہنشاہ دنیا کا سب سے بہادر، مشہور اور مقبول مسلمان بادشاہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے 33 سال افغانستان پر حکومت کی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ بات بھی بہت حیرت انگیز اور ریکارڈ پر موجود ہے کہ سن 1974 میں افغانستان کے شہر غزنی میں زلزلہ آیا تو تباہی کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کی قبر مبارک بھی متاثر ہوئی اور قبر کی دوبارہ تعمیر و مرمت کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس وقت افغانستان میں ظاہر شاہ کی حکومت تھی، جس نے سلطان محمود کی قبر مبارک کی قبر کشائی کر کے دوبارہ دفن کرنے اور از سر نو قبر بنانے کا حکم۔ ناظرین، جب اس مقصد کے لیے قبر کو کھولا گیا تو وہاں موجود لوگ سارا منظر دیکھ کر چکرا گئے۔ سلطان محمود غزنوی کے انتقال کو لگ بھگ 1000 سال گزر چکے تھے، لیکن قبر میں سلطان کا تابوت اور اس کی لکڑی بالکل درست حالت میں موجود تھی اور اسے معمولی سی دیمک نہیں لگی تھی، نہ ہی تابوت کی لکڑی کے کسی حصے کو کسی قسم کا اور نقصان پہنچا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جب تابوت کو کھولنے کا حکم دیا گیا تو تابوت کھولنے والے یہ دیکھ کر غش کھا گئے کہ سلطان محمود غزنوی کا جسد مبارک ایسی حالت میں موجود تھا جیسے اسے آج ہی دفن کیا گیا ہو۔ ناظرین، سلطان کا سیدھا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا تھا اور بایاں ہاتھ جسم کے متوازی رکھا ہوا تھا۔ ناظرین، جسم اور ہاتھ اس طرح نرم و محفوظ حالت میں تھے جیسے سلطان محمود کو وفات پائے چند لمحے گزرے ہوں۔ معزز ناظرین، یہ منظر افغانستان میں پورے 8 گھنٹے تک ہزاروں افراد نے دیکھا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بات کا انعام تھا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کی فرما برداری کریں اور ان کے عشق میں زندگی بسر کریں اور احکام الہی کو ہر دوسری چیز پر مقدم سمجھیں تو اللہ تعالیٰ ان پر خاص عنایت کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے، مخلوق خدا کی بہتری و بھلائی کے لیے سرگرم رہے، اسے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی فنا نہیں ہونے دیتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ناظرین، محمود نے اپنی وسیع سلطنت کا اپنے دونوں بیٹوں کے لیے وہی انتظام کیا تھا جو خلیفہ ہارون رشید عباسی نے اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کے لیے کیا تھا۔ ناظرین، محمود غزنوی کے دونوں بیٹے اسی طرح آپس میں لڑے جیسے کہ امین و مامون لڑے تھے، مگر مامون اپنے بھائی امین پر غلبہ پا کر شوکت و سلطنت کو باقی رکھ سکا۔ محمود کا بیٹا مسعود اپنے بھائی محمد پر غلبہ پا کر سلطنت کی عظمت و شوکت کو باقی نہ رکھ سکا۔ محمود نے ماوراء النہر خراسان، غزنوی اور غزنی پنجاب کی حکومت اپنے چھوٹے بیٹے محمد کو دی تھی اور خوارزم، عراق، فارس، اصفہان وغیرہ کی حکومت بڑے بیٹے مسعود کو دی۔ ناظرین، محمود کے فوت ہوتے ہی دونوں بھائیوں میں جھگڑا شروع ہوا۔ محمد غزنی کے تخت پر بیٹھا اور مسعود نے رے میں جلوس کیا۔ اول اس بات پر نزاع شروع ہوا کہ مسعود بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے خواہا تھا کہ میرا نام خطبے میں محمد بن محمود سے پہلے لیا جائے۔ ناظرین، محمد بن محمود کہتا تھا کہ میں باپ کے تخت پر بیٹھا ہوں، میرا نام تمام ممالک میں خطبے کے اندر مسعود سے پہلے پڑھا جائے۔ یہ تو صرف بہانہ تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو زیر کرنے پر آمادہ تھے۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسعود نے حملہ کر کے غزنی کو فتح کر لیا اور اپنے بھائی محمد کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد محمد کو دونوں آنکھوں کی بصارت سے محروم کر دیا گیا۔ ناظرین، تخت غزنی پر جلوس کر کے سلطان مسعود نے بلوچستان و مکران پر حملہ کر کے اس علاقے کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ جب کسی سلطنت میں شہزادے تخت کے لیے لڑا کرتے ہیں تو ضرور سلطنت کے ہر حصے میں سرکش و باغی طاقتیں پیدا ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ محمد بن محمود کے اندھا ہو جانے کے بعد مسعود کو اس وسیع اور عظیم الشان سلطنت کو سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ ناظرین، سلجوق و ترکوں نے ترقی پا کر خوارزم کے علاقے میں لوٹ مار شروع کر دی۔ ادھر ہندوستان و پنجاب میں بھی یہاں کے بعض صوبہ داروں نے سرکشی پر کمر باندھی اور یک لخت حکومت کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ ناظرین، سلطان مسعود نے بڑی ہمت اور استقلال سے کام لیا۔ خوارزم اور خراسان میں سلجوقیوں کو متواتر شکستیں
دی۔ انہی حالات میں موقع نکال کر ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوا اور سرستی اور ہانسی کے زبردست قلعوں کو فتح کر کے مسمار کیا۔ ہندوستان سے فوراً غزنی کی طرف واپس گیا تو دیکھا کہ سلجوقی پہلے سے بھی زیادہ تعداد کے ساتھ برسرے مقابلہ ہیں۔ ناظرین، مسعود نے ان کو ہر مرتبہ شکست دی، لیکن وہ بھی ہر مرتبہ پھر سنبھل کر اور لوٹ لوٹ کر مقابلے پر آتے رہے۔ سلطان مسعود کو فوج میں ہندوؤں کی فوجیں تیار کرنے اور ان کو فوجی تعلیم دینے کا خاص شوق تھا۔ نیز ہندوؤں کی تنخواہیں بھی ایرانیوں اور افغانیوں سے زیادہ مقرر کی۔ ناظرین، مسعود نے ایک ہندو حجام تغلق نامی کو امیر الامرائی اور مہاراجگی کا خطاب دے کر سپہ سالار اعظم بنایا، لہٰذا ہندو اس مرتبہ کو دیکھ کر امرائے دربار مسعود سے بددل ہو گئے اور انہوں نے حرف شکایت زبان پہ لانا شروع کیا۔ ناظرین، اس ہندو نوازی پر اس لیے بھی سب کو تعجب تھا کہ مکران کی لڑائی میں ہندو پلٹونوں نے سخت بزدلی اور نامردی دکھائی تھی۔ ناظرین، اس امتحان کے بعد ہرگز کسی کو توقع نہ تھی کہ سلطان مسعود سے جب مار کا ہرائی ہوئی تو ان ہندو سپاہیوں نے سب سے پہلے راہ فرار اختیار کی اور سلطان مسعود اور اس کی افغانی فوج کو خطرہ اور ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ ناظرین، چند جانثاروں کی پامردی سے سلطان مسعود کی جان بچی، لیکن شکست کی ندامت اپنے ساتھ لایا۔ ناظرین، اس شکست کے بعد مسعود پر کچھ ایسی کم ہمتی اور بددلی طاری ہوئی کہ اس نے اپنے وزیر اور بیٹے مودود کو غزنی میں چھوڑ کر اور تمام اموال و خزائن اونٹوں، ہاتھیوں، چھکڑوں پر لاد کر اور ہمراہ لے کر ہندو سرداروں کے ساتھ اس ارادے سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا کہ لاہور کو دارالسلطنت بنائے گا اور وہیں قیام کرے گا، چونکہ مسعود نے اپنا یہ ارادہ پہلے ہی غزنی میں ظاہر کر دیا تھا۔ لہٰذا وہاں کے سرداروں اور امیروں نے سلطان کو اس ارادے سے باز رکھنے کی بے حد کوشش کی اور سمجھایا کہ شکست کا تدارک انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہو جائے گا، مگر مسعود کا دل ہندو سپاہیوں کی طرح لڑائی کے نام سے دھڑکنے لگا تھا اور اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور باپ کے دارالحکومت کو چھوڑ کر غزنی کے خزانے میں جھاڑو دے کر غزنی سے چل دیا اور اپنے بیٹے مودود کو، جو ان دنوں بلخ و بدخشاں کی طرف تھا، خط لکھ کر بھیج دیا کہ میں تم کو غزنی و خراسان وغیرہ کا حاکم مقرر کرتا ہوں اور میرے پاس سے تمہارے نام احکام و فرامین اور مناسب ہدایات پہنچتی رہیں گی، ان پر عمل کرنا اور ترکوں سے ملک کو پاک کرنے کی کوشش میں مصروف رہنا۔ جس وقت مسعود نے ماس سامان دریائے سندھ کو عبور کیا تو اس طرف آتے ہی ہندو پلٹنوں اور ہندو سرداروں نے جو ہمراہ تھے آنکھیں بدل لیں اور سب کے سب شاہی خزانہ پر ٹوٹ پڑے۔ ناظرین، وہ تمام خزانہ جو سبکتگین اور محمود نے نصف صدی کے عرصے میں جمع کیا تھا، ذرا سی دیر میں دریائے سندھ کے کنارے ہندوؤں نے لوٹ لیا اور سلطان مسعود کو مسلمانوں کی مختصر جماعت کے ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ ناظرین، اس دل شکن اور روح فرسان نظارہ کو دیکھ کر مسلمانوں کی اس مختصر جمعیت نے سلطان مسعود کو اس کے اختلال دماغی کے سبب معزول کر دیا اور اس کے بھائی محمد کو، جو نابینا اور اس سفر میں مسعود کے ہمراہ قید کی حالت میں تھا، آزاد کر کے بادشاہ بنایا۔ ناظرین، مسعود جب گرفتار ہو کر محمد کے سامنے پیش کیا گیا تو محمد بن محمود نے اپنے بھائی سے آنکھوں کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ صرف یہ دریافت کیا کہ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو۔ مسعود نے کہا کہ مجھ کو قلعہ کری میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ محمد بن محمود نے اس کو ماں اہل و عیال کے قلعہ کری میں بھجوا دیا اور اپنے نام کا سکہ و خطبہ پنجاب اور سرحدی علاقے میں جاری کیا۔ ناظرین، محمد بن محمود کے بیٹے احمد نے باپ کی آنکھوں کا بدلہ اس طرح لیا کہ اس کو قتل کر دیا۔ یہ حال سن کر محمد بن محمود کو ملال ہوا اور اپنے بھتیجے مودود کے پاس، جو اس وقت بلخ میں تھا، پیغام بھیجا کہ تیرے باپ مسعود کو میں نے اپنے حکم سے قتل نہیں کرایا، بلکہ احمد نے میرے منشا کے خلاف کام کیا۔ مودود، جو مہم تیار کر رہا تھا، اس خبر کو سنتے ہی فوج لے کر ادھر چلا۔ ادھر سے دریائے سندھ کے کنارے محمد بن محمود کی فوج نے اس کو روکا، لیکن لڑائی ہوئی جس میں محمد بن محمود کو مودود نے گرفتار کر کے اپنے باپ کے انتقال پر قتل کیا۔ اس کے بعد مودود غزنی جا کر سن 1044 عیسوی میں تخت
تخت نشین ہوا۔ ناظرین، مودود بھی اپنے باپ مسعود کی طرح سلجوکیوں سے بہت سی لڑائیاں لڑا، مگر آخرکار مجبور ہو کر اس نے ماوراء النہر اور ہندوستان کی حکومت پر اکتفا کیا۔ باقی تمام ممالک یعنی خراسان، خوارزم و عراق وغیرہ ہمیشہ کے لیے سلطنت غزنی سے نکل گئے اور سلجوقی ان ملکوں کے بادشاہ بن گئے۔ ناظرین، سن 1050 عیسوی میں مودود کی وفات پر علی تخت پر بیٹھا۔ سن 1052 عیسوی میں اس کا بھائی عبد الرشید اس کی جگہ تخت پر بیٹھا۔ پھر تغرل نے قبضہ کر لیا، مگر علماء سلطنت نے بہت جلد متفق ہو کر تغرل کو قتل کیا اور سن 1053 عیسوی میں فرخزاد بن مسعود کو غزنی کے تخت پر بٹھایا۔ ناظرین، فرخزاد نے تخت نشین ہو کر ہمت و قابلیت کا اظہار کیا اور لشکر فراہم کر کے خراسان کو سلجوکیوں کے قبضے سے نکالنے کی کوشش کی۔ ناظرین، ابتدا میں کئی لڑائیوں میں فرخزاد کو سلجوکیوں پر فتح حاصل ہوئی، مگر آخرکار جب ایلپ ارسلان سلجوکی سے مقابلہ ہوا تو غزنی کے لشکر کو شکست ہوئی اور خراسان پر فرخزاد قبضہ نہ کر سکا۔ ناظرین، سن 1059 عیسوی میں فرخزاد کے بعد اس کا بھائی ابراہیم بن مسعود تخت نشین ہوا۔ ناظرین، سلطان ابراہیم بڑا نیک، بہادر اور عقل مند شخص تھا۔ اس نے تخت نشین ہو کر یہی مناسب سمجھا کہ سلجوکیوں کے ساتھ صلح کر لی جائے۔ اس صلح کے بعد وہ اپنے آپ کو خراسان کا جائز حکمران سمجھنے لگے اور آئندہ کے لیے غزنیوں اور سلجوکیوں کے درمیان جنگ و پیکار کا سلسلہ بند ہوا۔ ناظرین، اس طرف سے مطمئن ہو کر سلطان ابراہیم نے ہندوستان کی طرف توجہ کی۔ اب تک غزنی کے سلاطین چونکہ اپنی مقامی جھگڑوں اور سلجوکیوں کی لڑائیوں میں مصروف تھے، لہذا عرصہ سے ہندوستان کی طرف توجہ نہیں ہو سکی تھی۔ اس عرصہ میں ہندوستان کے اکثر سردار اور راجے خود مختار ہو گئے تھے اور باج و خراج کی ادائیگی سے گریز کرنے لگے تھے۔ ناظرین، سلطان ابراہیم نے ہندوستان کے سرکشوں پر متعدد حملے کیے اور اس طرف اپنی حکومت کو خوب مضبوط و مستحکم کیا۔ ناظرین، سلطان ابراہیم نے 42 یا 43 سال حکومت کی۔ سن 1102 عیسوی میں فوت ہوا۔ ابراہیم کے بعد اس کا لڑکا مسعود تخت نشین ہوا اور 16 سال حکمران رہ کر سن 1118 عیسوی میں فوت ہوا۔ اس نے کچھ عرصہ لاہور کو بھی اپنا پایہ تخت بنایا۔ ناظرین، مسعود کے بعد اس کا بیٹا ارسلان تخت نشین ہوا اور 3 سال تک حکومت کی۔ سن 1121 عیسوی میں سلطان سنجر سلجوکی نے غزنی فتح کر کے ارسلان کے بھائی بہرام بن مسعود بن ابراہیم کو غزنی کے تخت پر بٹھایا۔ ناظرین، بہرام نے 35 سال سے زیادہ عرصہ حکومت کی۔ ہندوستان پر اس نے باغیوں کو کچلنے کے لیے متعدد حملے کیے اور لاہور میں اکثر مقیم رہا۔ اسی کے عہد حکومت میں کتاب کلیہ و منع لکھی گئی۔ ناظرین، سلطان بہرام کے آخری عہد میں غوریوں نے غزنی پر حملہ کر کے بہرام کو غزنی سے بے دخل کر دیا اور وہ بھاگ کر ہندوستان کی طرف چلا آیا اور سن 1156 عیسوی میں لاہور میں فوت ہوا۔ اب غزنیوں کے قبضے میں صرف پنجاب رہ گیا۔ غزنی پر غوریوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ ناظرین، بہرام کی وفات کے بعد لاہور میں اس کا بیٹا خسرو شاہ تخت نشین ہوا۔ اس نے غزنی کو غوریوں کے قبضے سے نکالنے اور واپس لینے کی کوشش کی، مگر اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر 8 سال پنجاب پر حکومت کرنے کے بعد لاہور میں فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا خسرو ملک 1172 عیسوی میں لاہور تخت نشین ہوا۔ خسرو ملک کو غوریوں نے گرفتار کر کے سن 1186 عیسوی میں پنجاب پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح دولت غزنویہ کا خاتمہ ہو کر صرف افسانہ باقی رہ گیا۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارکا اراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، بت فروشی کے عوض
بس بت شکنی کیوں کرتی۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سلسلہ بہت پسند آیا ہوگا۔ آئندہ بھی آپ ہماری ویڈیوز واچ کرتے رہیے گا۔